100 برس پرانی کہانی پردہ اور آج کی سیاست کا پردہ۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 22 جون 2018۔ ہماری سیاست اور سیاستدانوں کے اندرونی حالات کا موازنہ تقریباً 100 برس پرانی یشپال کی ایک کہانی پردہ سے کرتے ہیں۔ کہانی کے مطابق بخشو کے دادا محصول کے محکمے میں داروغہ تھے۔ آمدنی مناسب تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے جو ریلوے اور ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ دونوں کی شادیاں ہوئیں، بچے ہوئے اور خاندان بڑھتا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خاندان کے افراد آبائی گھر سے نکل کر دور دراز علاقوں میں چلے گئے۔ تیسری نسل کے آتے آتے آبائی گھر بھی بک گیا اور خاندان کے آپس میں رابطے بھی ختم ہو گئے۔ ڈاک خانے والے بابو بیٹے کا ایک لڑکا بخشو تھا، جس نے اپنا خاندانی رعب برقرار رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ وہ بہت کم اجرت پر ایک آئل فیکٹری میں منشی ملازم تھا۔ وہ کچی بستی میں کرائے کے ایک مکان میں رہتا۔ اس کے کندھوں پر ماں، بیوی اور 5 بچوں کا بوجھ تھا۔ اس کی تنخواہ 18 روپے تھی۔ بخشو کے چھوٹے سے گھر کا ایک مرکزی راستہ تھا، جس پر پرانی موٹی بوری کا ٹاٹ پردے کے طور پر لٹکا رہتا۔ بستی کے لوگوں نے اس کے گھر کی خواتین کو کبھی باہر آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کسی غیر فرد کو مرکزی راستے پر لٹکے ٹاٹ والے پردے کو اٹھا کر اندر جھانکنے کی جرت تھی۔ یہاں کے لوگ کئی برسوں سے اس کے ساتھ رہنے کے باوجود اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے، کیونکہ اس نے یا اس کے گھر والوں نے کسی سے ذاتی میل جول نہیں رکھا تھا۔ بخشو نے کبھی اپنے خاندانی رعب پر سمجھوتا نہیں کیا، اسی لیے بستی میں اس کی شخصیت کا دبدبہ تھا۔ جب کبھی بستی میں کوئی جھگڑا ہوتا تو آخری فیصلہ بخشو کا ہوتا۔ جب کبھی دھوبی تندور والے کا ادھار واپس نہ کرتا تو بخشو دونوں کے معاملات سلجھاتا۔ جب کبھی سرکاری کارندے بستی کی معلومات لینے آتے تو بخشو ہی معلومات فراہم کرتا۔ تمام تر ظاہری رعب کے باوجود اس کے معاشی حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ پورا کنبہ صرف ایک وقت باجرے کی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتا اور زندہ رہنے کا سبب کرتا۔ بخشو کے پاس ایک پاجامہ کرتا تھا جسے وہ اپنا رعب بلند رکھنے کے لیے صاف ستھرا رکھتا۔ بخشو اپنی گھریلو معیشت کی پھٹیچر ریڑھی آگے بڑھانے کے لیے فیکٹری کے سیٹ سے ایڈوانس تنخواہیں بھی لے لیتا اور رقم کی واپسی کے لیے رات کو بھی دن بنا کر ڈبل شفٹیں لگاتا۔ بستی کے لوگ بخشو کے ان حالات سے ناواقف تھے، کیونکہ اس کے گھر کے مرکزی راستے پر لٹکا پرانی بوری کا ٹاٹ نما پردہ اس کے اندرونی حالات پر پردہ ڈالے ہوئے تھا۔ ایک مرتبہ اس پر زیادہ برا وقت آ گیا۔ بوڑھی ماں اپاہج اور بیوی شدید بیمار ہو گئی۔ صحت کی کمزوری کے باعث وہ خود بھی فیکٹری میں ڈبل شفٹ لگانے کے قابل نہ رہا۔ اس نے فیکٹری کے سیٹ سے ماں، بیوی اور اپنے علاج کے لیے ایڈوانس تنخواہ مانگی تو سیٹ نے سیٹھی انکار کر دیا اور پہلے لی گئی 2 روپے ایڈوانس تنخواہ واپس جمع کروانے کا سخت حکم دیا۔ اس بستی کے باہر ایک ساہوکار رہتا تھا جو سود پر ادھار دیتا۔ بخشو اپنی نوکری بچانے اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگیوں کی سانسیں چلائے رکھنے کے لیے ساہوکار سے 3 ماہ کے وعدے پر 4 روپے سود پر ادھار لے آیا، جس میں سے اس نے 2 روپے فیکٹری سیٹ کو جمع کروا دیے۔ باقی 2 روپے اس کی اور اس کے گھر والوں کی بیماریوں اور باجرے کی سوکھی روٹی کے چند نوالوں کے لیے بھی ناکافی تھے۔ لا علمی کے باعث اب بھی وہاں کے لوگ بخشو کو مضبوط خاندانی پس منظر کا فرد سمجھتے اور اسے ہی اپنا لیڈر تصور کرتے۔ 3 ماہ گزرنے کے بعد جب ساہوکار کو رقم لوٹانے کا وقت آیا تو بخشو پہلے سے بھی زیادہ کنگال تھا۔ وہ ساہوکار کے پاس گیا اور 2 ماہ کی مزید مہلت مانگی۔ ساہوکار نے آج تک کسی کو ادھار کی واپسی میں 1 دن کی رعایت بھی نہ دی تھی۔ اگر کوئی اس کا ادھار واپس کرنے نہ آتا تو ساہوکار ایک موٹا ڈنڈا اٹھا کر اگلے روز اس کے گھر پہنچ جاتا اور ڈنڈا دروازے پر مار مار کر اتنی اونچی اونچی گالیاں دیتا کہ اس کی آواز بستی کی حدود پار کر کے دوسری بستیوں تک جا پہنچتی، یہاں تک کہ ادھار لینے والا اپنی ہر شے ساہوکار کے قدموں میں گروی رکھ کر پیسے چکاتا۔ تاہم بخشو کے خاندانی رعب اور بستی کا لیڈر ہونے کے باعث
اسے ادھار کی واپسی کی حد میں 2 ماہ کی سہولت مل گئی۔ 2 ماہ بعد بخشو ادھار کہاں سے اور کیسے واپس کرتا؟ وہ پھر ساہوکار کے پاس گیا۔ رفتہ رفتہ ادھار کی واپسی میں 7 ماہ کی تاخیر ہو گئی۔ اب ساہوکار کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے بخشو کے خاندانی روب کو ایک طرف رکھا اور موٹا ڈنڈا اٹھا کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ بخشو نے ساہوکار کی اونچی اونچی گالیاں سنی، جو موٹے ٹاٹ کے پردے پر ڈنڈے بھی برسا رہا تھا۔ پوری بستی کے لوگ گھر کے باہر جمع تھے۔ بخشو کے خاندانی روب پر ساہوکار کے یہ ڈنڈے بستی والوں کے لیے حیران کن تھے۔ آخرکار غصے سے آگ بگولا ہو کر ساہوکار نے بوری کے موٹے ٹاٹ والا پردہ نوچ کر پھینک دیا۔ لوگوں کے خیال میں ٹاٹ والے پردے کے بعد گھر کا مرکزی دروازہ ہونا تھا، لیکن جب پردہ زمین پر گرا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ پردے کے اس پار چھوٹا سا صحن تھا جس میں دیواروں کے بغیر صرف ایک چھپر بنا ہوا تھا، جو اس پورے گھر کا واحد کمرہ تھا۔ گھر کا ہر فرد صاف نظر آ رہا تھا، لیکن لوگ شرم کے باعث دیکھنے کی تاب نہ رکھتے تھے، کیونکہ خواتین سمیت گھر کے سب چھوٹے بڑے افراد کے تن پر معمولی کپڑے بھی نہ تھے۔ خواتین اپنے ہاتھوں سے اپنے جسموں کو چھپا کر ایک دوسرے میں چھپ رہی تھیں۔ لوگوں کو تب پتہ چلا کہ بخشو اور ان کے درمیان ٹاٹ کا یہی پردہ تھا جس نے اس کا روب رکھا ہوا تھا۔ جب ساہوکار نے بخشو کی بدحالی کا یہ منظر دیکھا تو وہ بھی ادھار لیے بغیر واپس چلا گیا۔ اب اس کے گھر کے مرکزی راستے کی زمین پر بخشو بے ہوش پڑا تھا، جس کے ساتھ پرانی بوری کے ٹاٹ کا وہی پردہ گرا ہوا تھا جو اس کے خاندانی روب کا پردہ تھا۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن اپنے ہاں کے اکثر سیاستدانوں کی سیاسی کہانیوں پر پڑا موٹے ٹاٹ کا پرانا پردہ گرائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں بھی اخلاقیات، خفیہ شادیوں اور ایمانداری کا دیوالیہ پن ہے۔ ان کے ہاں بھی لوٹاکریسی، اقربا پروری اور اقتدار کی ہوس نے ان کے تن پر اصول پسندی کے معمولی کپڑے بھی نہیں رہنے دیے۔ جن سیاستدانوں کو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپنے اثاثے ظاہر کرنے پر اعتراض تھا، کیا انہیں انتخابی شفافیت پر بات کرنے کا حق ہے؟ اگر مخصوص ادارے بستی والوں اور اکثر سیاستدانوں کے گھروں کے درمیان پرانی بوری کے ٹاٹ والے موٹے پردے کو نہ لٹکائے رکھیں تو ان سیاستدانوں کی اندرونی اخلاقیات، خفیہ شادیوں، کرپشن، انکم ٹیکس چوری، لوٹاکریسی، اقربا پروری، اقتدار کی ہوس اور اصول پسندی وغیرہ کی بدحالی کو دیکھ کر بستی والے چیخیں مارتے بھاگ جائیں۔ شکریہ، دی اینڈ۔